بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چند دن پہلے ہی اس سرزمین میں وارد ہوا ہوں۔ ٹولیڈو شہر میں میری رہائش موت کے اس میدان سے باہر بنے ہوئے کمروں میں سے ایک کمرے میں ہے۔ میں افریقہ کے صحراؤں سے اس سرزمین میں کیوں داخل ہوا ہوں، یہ ایک لمبی اور طویل کہانی ہے جو میں تمہیں یہاں کھڑے ہو کر بتانا اچھا نہیں سمجھتا۔ ایلیا نے طریف بن مالک کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں آپ کے متعلق مزید تفصیل جاننا پسند کروں گی۔ کیا ممکن نہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں چلوں جہاں آپ کی رہائش ہے، اور آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ آپ افریقہ سے کیوں اس سرزمین میں داخل ہوئے ہیں۔ ایلیا کی اس گفتگو کے جواب میں طریف بن مالک نے بڑی عاجزی اور انکساری سے کہا، اے راہبہ، میں تو ایک معمولی انسان ہوں، ان سرزمینوں کے اندر میری کوئی اہمیت نہیں، پھر تم کیوں میرے متعلق تفصیل جاننا پسند کرتی ہو؟ اس پر ایلیا نے غور سے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، انسانوں کی قدر تو ان کے اوصاف سے ہوتی ہے، بس اس بنا پر میں آپ کے متعلق تفصیل جاننا چاہتی ہوں۔ طریف بن مالک نے کہا، اے راہبہ، اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ ایلیا خاموشی سے طریف بن مالک کے ساتھ چل پڑی۔ طریف بن مالک نے اپنی رہائش گاہ کا قفل کھولا اور ایلیا کو لے کر اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے میں اسے بٹھاتے ہوئے بڑی نرمی سے پوچھا، اے راہبہ، اب تم کہو، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھ سے میرے متعلق کیسی تفصیل حاصل کرنا چاہتی ہو؟ کسی توقف کے بغیر طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے ایلیا نے پوچھا، اے طریف بن مالک، میں پہلے آپ کو اپنے متعلق بتاتی ہوں، اس کے بعد میں آپ سے تفصیل چاہوں گی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرا نام ایلیا ہے اور ہسپانیہ کی جنوبی بندرگاہ قادس کی رہنے والی ہوں۔ میں ابھی چھوٹی ہی تھی کہ میرے ماں باپ مر گئے، میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، لہٰذا مجھے میری تربیت کے لیے میرے چچا کے حوالے کر دیا گیا، جو قادس شہر کے ایک کلیسا میں پادری تھا۔ کلیسا کے اندر میں نے پرورش پائی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ میرا چچا فوت ہو گیا، لہٰذا کلیسا والوں نے مجھے راہبہ بنا لیا، اور اب میں رہبانیت ہی کی تربیت حاصل کرنے قادس سے یہاں ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو آئی ہوں۔ یہاں شہر کے شمال میں ہسپانیہ کا ایک مرکزی کلیسا ہے، اس کلیسا کے اندر میں زیر تربیت ہوں۔ چند دن تک میری تربیت مکمل ہونے والی ہے، اس کے بعد پھر قادس شہر کے اس کلیسا کی طرف لوٹا دی جاؤں گی جہاں پہلی بار مجھے راہبہ بنایا گیا تھا، اور میں اپنی بقیہ زندگی اسی کلیسا میں ایک راہبہ کی حیثیت سے گزار دوں گی۔ قادس کی اس بندرگاہ اکثر بربر ملاح مچھلی بیچنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ان بربر ملاحوں کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں اور مسیحی بھی۔ میں اور میرا چچا ان بربر ملاحوں سے بڑی تفصیلات حاصل کیا کرتے تھے، جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کرتا تھا کہ بربر یوں ہی بیکار کسی سمت کا رخ نہیں کرتے، اور وہ اگر کہیں جاتے ہیں تو ضرور کسی مقصد اور وجہ کے تحت جاتے ہیں۔ اپنے اس تجربے کی بنا پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس مقصد کے تحت اس سرزمین میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ میری باتوں کا کوئی غلط مطلب نہیں سمجھیے گا، چونکہ میں اور میرا چچا قادس کی بندرگاہ پر اپنا زیادہ وقت بربروں کے اندر ہی گزارا کرتے تھے، لہٰذا ان بربروں سے مجھے ایک طرح سے ہمدردی اور انسانیت ہے، جس کی بنا پر میں آپ سے تفصیل جاننا چاہ رہی ہوں۔ ایلیا کے اس استفسار کے جواب میں طریف بن مالک تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایلیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے راہبہ، کچھ عرصہ قبل ہسپانیہ سے کچھ خاندان ہجرت کر کے افریقہ میری بستی الویرا میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بعد میں ان خاندانوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور باقی اپنے قدیم مذہب عیسائیت پر ہی قائم رہے۔ الویرا نام کی اس بستی میں ان عیسائیوں نے اپنے لیے ایک کلیسا بھی تعمیر کر لیا تھا۔ ان ہجرت کرنے والے عیسائیوں میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی بھی تھی جس کا نام لوسیا تھا۔
یہ لوسیاں وہاں تعمیر ہونے والے کلیسا کے اندر ایک راہبہ ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے ان خاندانوں کے رشتہ داروں میں سے یہاں ٹولیڈو شہر میں ایک ایسا نوجوان تھا جو اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ رفاقت کا رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا اس نے کلیسا کے اندر رہبانیت اختیار کر لی، لیکن وہ جوان جو اس کو چاہتا تھا اس کا نام مارتن ہے، وہ چین سے نہ بیٹھا اور ایک کشتی لے کر افریقہ کے ساحل پر آ گیا۔ کلیسا سے اس نے لوسیا کو اس وقت اٹھایا جب وہ اکیلی تھی اور وہ اسے کشتی میں بٹھا کر ہسپانیہ کے شہر ٹولیڈو لے آیا۔ بس میں مارتن نام کے اس جوان سے لوسیا نام کی اس راہبہ کو ہی واپس لینے آیا ہوں۔ افریقہ کے ساحلی شہر تنجا کا عیسائی حکمران کاؤنٹ جولین بھی میرا جاننے والا ہے۔ اس نے موت کے اس میدان کا انتظام سنبھالنے والے سردار رازرے کے نام مجھے ایک خط لکھ کر دیا تھا، چونکہ رازرے کاؤنٹ جولین کا بہترین دوست ہے، اور ایک خط اس کاؤنٹ جولین نے مجھے اپنی بیٹی فلورنڈا کے نام بھی دیا تھا، جو اس وقت شاہی محل میں زیر تربیت ہے۔ میں فلورنڈا کو وہ خط دے چکا ہوں، اور جب رازرک کو میں نے کاؤنٹ جولین کا خط دیا تو رازرک نے مجھے یہ سبق دیا کہ پہلے میں موت کے اس میدان میں تیغزنی کے مقابلے میں حصہ لے کر نام پیدا کروں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس میدان کے اندر مقابلہ جیت جاؤں تو میں بڑی بے فکری کے ساتھ مارتن نام کے اس جوان کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہوں جو الویرا کی راہبہ لوسیا کو اٹھا لایا ہے۔ رازرک کا یہ خیال تھا کہ میں یہ مقابلہ جیتنے کے بعد اگر مارتن کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہوں اور اگر کوئی اس کی شکایت آ کر ہسپانیہ کے حکمرانے سے کرتا ہے تو یہ مقابلہ جیتنے کے بعد جب میں نام پیدا کر لوں تو ہسپانیہ کے حکمران میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، بلکہ وہ مارتن کو مجبور کریں گے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ایسا ہی کرے۔ تو اے راہبہ، میں نے صرف لوسیا نام کی اس راہبہ کو مارتن سے حاصل کرنے کے لیے موت کے میدان میں تیغزنی کے مقابلوں میں حصہ لیا، ورنہ ان مقابلوں میں حصہ لینا میرا کوئی مقصد اور ارادہ نہیں تھا۔ اب جب کہ میں ان مقابلوں میں جیت اور کامیابی حاصل کر چکا ہوں تو رازرک کے مشورے کے مطابق میں اس مارتن کے خلاف حرکت میں آؤں گا جو زبردستی لوسیا کو اٹھا لایا ہے۔ میں اس سے لوسیا کو حاصل کر کے واپس افریقہ روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر مارتن نام کے جوان نے لوسیا کو بے آبرو یا داغدار کر دیا ہوا تو پھر میں مارتن کو بھی لوسیا کے ساتھ اٹھا کر افریقہ لے جاؤں گا اور اسے الویرا کے کلیسا والوں کے حوالے کر دوں گا، پھر جو وہ چاہیں مارتن کے ساتھ سلوک کریں۔ تو اے راہبہ، یہ ہے وہ مقصد اور کام جس کے تحت میں افریقہ سے ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا ہوں۔ طریف بن مالک کی گفتگو سن کر ایلیا کی آنکھوں میں ہمدردی کی چمک پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ بربر کسی مقصد کے بغیر کہیں نہیں جاتے؟ اس مقصد کے تحت میں نے آپ سے تفصیل جاننا چاہی تھی، اور جو تفصیل آپ نے بتائی ہے اسے سن کر مجھے بے انتہا خوشی اور اطمینان ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نصرانی نوجوان سے ایک راہبہ کو حاصل کرنے کے لیے افریقہ سے ہسپانیہ تک کا سفر کیا ہے۔ ایسے جوان جو اس طرح کے نیک مقاصد لے کر اٹھتے ہیں، اے ابن مالک، میں ایسے جوانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز خیال کرتی ہوں۔ کیا میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ آیا آپ پیدائشی مسلمان ہیں یا اس سے پہلے عیسائی یا بت پرست تھے؟ طریف بن مالک نے کہا، الحمدللہ، میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، لیکن میرے قدیم آباء و اجداد پہلے بت پرست تھے، لیکن بعد میں ان کے اندر عیسائیوں کی طرف سے تبلیغی جماعتیں جاتی رہیں، جس کی بنا پر میرے آباء و اجداد نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ میرا باپ بھی شروع میں عیسائی تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا میری خوش قسمتی ہے مجھے پیدائشی طور پر ہی اسلام نصیب ہوا۔ اے راہبہ، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم عیسائی ہو کر بھی ایک مسلمان کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہو، جبکہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہسپانیہ کے لوگ مسلمانوں سے انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں۔ ایلیا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہاں کے لوگ مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ طریف بن مالک نے طنزیہ مسکراہٹ میں کہا، راہبہ،
میں تمہیں اس کا ثبوت دیتا ہوں، اور وہ یوں کہ جب میں نے موت کے اسی میدان میں رومیر اور روجر دونوں سے مقابلہ جیتا تو رازرک مجھے پکڑ کر ہسپانیہ کے بادشاہ کے پاس لے گیا، تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی اکلیمہ کا محافظ مقرر کرتا ہے، اور اس کے لیے اس نے مجھے اجرت کے طور پر ایک رقم بھی دے دی۔ جب عطیشہ نے میرے متعلق یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد اس کی بیٹی اکلیمہ نے اس کی موجودگی میں بولتے ہوئے کہا، مجھے کسی بربر محافظ کی ضرورت نہیں، تاہم اگر میرا باپ تمہیں میرا محافظ بنا چکا ہے تو تم اس وقت میرے ساتھ رہا کرو گے جب کبھی میں نے ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو سے باہر نکلنا ہو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں محافظ کی حیثیت سے شاہی محل میں نہیں رہوں گا بلکہ اس کمرے میں قیام کروں گا جو موت کے میدان میں مجھے مہیا کیا گیا ہے، اور سب سے بدترین اور نفرت انگیز جذبات کا اظہار اکلیمہ نے اپنے اہل خانہ اور اپنے باپ ہسپانیہ کے بادشاہ عطیشہ اور میری موجودگی میں کیا۔ وہ یہ کہ اکلیمہ نے بلند آواز میں صرف مجھے سنانے کی خاطر کہا کہ مجھے مسلمانوں سے انتہا درجے کی اتنی نفرت ہے کہ اگر میرے سامنے ایک طرف کوئی بربر کھڑا ہو اور دوسری طرف ہسپانیہ کا کتا تو میں اس بربر کی نسبت ہسپانیہ کے کتے سے زیادہ محبت کروں گی۔ تو اے راہبہ، یہ ہیں وہ خیالات جو ہسپانیہ کے رہنے والوں کے مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ طریف بن مالک کے یہ الفاظ سن کر ایلیا کے چہرے پر پریشانی چھا گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی گردن جھک گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، ہسپانیہ کے سارے لوگ ہسپانیہ کے بادشاہ کی سرکش اور غیر شائستہ بیٹی کے جیسے تو نہیں۔ میں اور میرے مرنے والے چچا کے تعلقات ہمیشہ ان مسلمان بربر ملاحوں کے ساتھ اچھے اور شفیقانہ رہے جو مچھلیاں بیچنے ہسپانیہ کی جنوبی بندرگاہ قادس آیا کرتے تھے۔ اے ابن مالک، میرے پادری چچا ہمیشہ ان مسلمانوں سے 3 سوال کیا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان ان سوالوں کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ وہ ان سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا کرتے تھے، یا جانتے ہوئے کہنے سے کتراتے تھے کہ کہیں ہسپانیہ کی سرزمین میں وہ کسی مسئلے میں نہ دھر لیے جائیں۔ وہ ہمیشہ ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لیتے۔ اے ابن مالک، کیا وہ سوال میں اپنے قلبی سکون کے لیے آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ طریف بن مالک نے غور سے ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے وہ سوال کرو، اگر ان سوالوں کے جواب میرے پاس ہوئے تو میں ضرور تمہیں بلا جھجک کہہ دوں گا۔ اے راہبہ، یہاں میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ میرے آباء و اجداد نصرانی ہیں لہٰذا میں نصرانیت سے متعلق بھی ماہرانہ علوم رکھتا ہوں، لہٰذا تم اپنے سوال کرو، مجھے ان سے متعلق جو علم ہوا وہ بغیر کسی توقف و خدشے کے تمہیں سچائی و حقیقت کے ساتھ بتا دوں گا۔ ایلیا نے پھر بولتے ہوئے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم مسلمانوں کا عیسیٰ ابن مریم سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی ماں مریم بنت عمران سے متعلق تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اور میرا تیسرا یہ سوال ہے کہ تمہاری کتاب قرآن مقدس میں عیسائیوں کو نصرانی کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ ایلیا کے ان سوالوں پر طریف بن مالک تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے بولتے ہوئے کہا، اے راہبہ، جہاں تک تمہارے پہلے 2 سوالوں کا تعلق ہے تو اس سے متعلق شاید تم لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ ہے کہ وہ ابن اللہ تھے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم بنت عمران کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ ام اللہ تھیں۔ کیا میں نے سچ کہا ہے نا؟ اس پر ایلیا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، ہاں، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور ان کی ماں سے متعلق ہمارے یہی عقائد ہیں، لیکن میں اب آپ کی زبان سے ان دونوں ہستیوں کے متعلق مسلمانوں کے عقائد سننا چاہتی ہوں۔ طریف بن مالک نے جواب میں کہا، اے راہبہ، جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ عیسیٰ ابن مریم اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے کہ وہ صرف اللہ کے بندے اور نبی تھے۔ جہاں تک عیسائیوں کا انہیں ابن اللہ ماننے کا تعلق ہے تو عیسیٰ ابن مریم کے بعد سینٹ پال وہ شخص تھا جس نے اعلان کیا کہ واقعہ رفع کے وقت اس فلسفہ کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم پورے اختیارات کے ساتھ ذاتی ابنیت کے مرتبے پر اعلانیہ فائز کیے گئے۔
پر ابن اللہ کا مطلب یقینی طور پر ہم ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے، جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا ہے۔ اس امر کا فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پال جس نے مسیح کے لیے خداوند کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا۔ شاید یہ فل مقدوم الذکر گروہ ہی کا ہو، لیکن بلا شبہ وہ پال ہی تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا، پھر اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کیا کہ خداوند یسوع کی طرف سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں صرف خداوند کی ذات سے منسوب تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور عظمت کے مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ تاہم متعدد پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال ان کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا۔ اے راہبہ، میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ عیسائیوں کا عقیدہ تسلیات یونانیوں کا ایک فکری ڈھانچہ ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈالی گئی ہیں، اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے۔ پھر اس نے راہبہ کو مزید مکمل تفصیل کے ساتھ تسلی بخش جواب دیے۔ طریف بن مالک کے خاموش ہو جانے کے بعد ایلیا تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر کچھ سوچتی رہی۔ طریف بن مالک کی گفتگو نے اس کے اوپر کچھ ایسا اثر کر دیا تھا جیسے اس کے ذہن کی شاہراہ پر حیات نو کی دھول اڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہو یا گمراہی کے دیے کے اندر وہ تضاد حیات کے عجیب انداز کا شکار ہو کر رہ گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دل کو کسی چلچلاتی دھوپ نے جھلسانا شروع کر دیا ہو اور اس کی آنکھوں کے اندر ان گنت رازوں کی شدت زور مارنے لگی ہو۔ تھوڑی دیر تک حسین ایلیا کی حالت ویران اور اندھیروں میں ڈوبے شہر کی سی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے زخم خوردہ آواز میں کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ بہترین اور مکمل علم رکھتے ہیں۔ میں نے جو آپ سے سوال پوچھے تھے اس کا آپ نے سچائی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر سچائی پر مبنی کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اے ابن مالک، آپ کی گفتگو اور آپ کے جوابات نے میرے ذہن پر جو عیسائیت کا خول چڑھا تھا اس پر عجیب طرح سے ضربیں لگائی ہیں، اور مجھے اب احساس ہوا ہے کہ ہمارے دینیات کے ماہروں، پادریوں اور راہبوں نے دین فروشی اور دنیا پرستی پر عمل کرتے ہوئے بدعتوں اور تحریفوں کو اپناتے ہوئے اپنے لیے راہ ہموار کی جو غلط بیانی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہم عیسیٰ ابن مریم کے معجزات دیکھ کر ان کے ایسے گروہ پرستار، احسان مند، شکر گزار اور نیازمند ہو گئے کہ انہیں خدا کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ جو معجزات انہوں نے دکھائے تھے وہ ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ سب کچھ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی اور اس کے حکم سے ظاہر کیا تھا۔ اس لحاظ سے قدر شناسی اور احسان شناسی کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تعریف صاحب کمال کی نہیں بلکہ خالق کمال کی کرنی چاہیے۔ اے ابن مالک، اگر آپ اجازت دیں تو جب تک آپ یہاں ہیں میں آپ سے ملتی رہوں اور آپ کے دین اور اپنے دین سے متعلق معلومات آپ سے حاصل کرتی رہوں۔ طریف بن مالک کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے راہبہ، تم جب چاہو میری رہائش گاہ میں بلا کسی اجازت آ سکتی ہو، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایلیا تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد پھر طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اے ابن مالک، مجھے بے حد صدمہ اور افسوس ہوا ہے کہ اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا کی بیٹی اکلیما نے اپنی گفتگو میں آپ کی دل شکنی کی ہے۔ ایک بار میں بھی اس سے مل چکی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں اس کی طبیعت اور اس کا مزاج ہی کچھ ایسا بدنما اور چڑچڑا ہے میرے خیال میں، ورنہ وہ لڑکی نیت کی بری نہیں ہے۔ طریف بن مالک نے فوراً ایلیا سے پوچھا، اے راہبہ، تم اکلیما سے کس سلسلے میں مل چکی ہو؟ اس پر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے ابن مالک، میں آپ سے پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں قادس شہر کے ایک کلیسا کے اندر ایک راہبہ ہوں۔ اس کلیسا کا جو اسقف یعنی بڑا پادری ہے اس کا نام ستیوس ہے اور وہ اکلیما کی ماں الیانا کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ میں جب قادس
واپس شہر سے ہسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو کی طرف راہبہ کی تربیت کے لیے آئی تھی تو اس اسقف ستیوس نے مجھے کچھ چیزیں الیانا اور اس کی بیٹی اقلیمہ کو دینے کے لیے دی تھیں جو میں ان کے حوالے کرنے کے لیے شاہی محل میں گئی۔ وہاں میری ان دونوں ماں بیٹی سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ ماں کا مزاج اور اس کی طبیعت بہت اچھی اور شائستہ ہے، لیکن اقلیمہ ایک حد تک مجھے ہٹ درم، ضدی اور چڑچڑی مزاج کی لگی۔ بہرحال اے ابن مالک، تم اس کے رویے کو بھول جاؤ، اس کے الفاظ پر مٹی ڈالو اور فراموش کر دو کہ اقلیمہ کے ساتھ تمہاری کوئی اس طرح کی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد ایلیا پھر طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اے ابن مالک، آپ بھی یہ خیال کرتے ہوں گے کہ میں ایک اجنبی راہبہ اس قدر آپ سے کیوں بلا جھجک اور فراخ دلی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں۔